بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن کبھی کبھی ہم جو ہے امام کو صدمہ بھی پہنچاتے ہیں۔ آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے، ان کے پیچھے آیت اللہ مدنی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد انہوں نے رونے کی آواز سنی تو پلٹ کے دیکھا تو آیت اللہ مدنی زار و خدار ہو رہے تھے۔ آیت اللہ تہرانی نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے نماز ختم کی، نماز کے بعد میں نے دیکھا لوگ اٹھ کے جانے لگے، میں نے دیکھا کہ امام زمانہ بہت ہی افسوس کرتے ہوئے کھڑے ہوئے، تو میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ نماز ختم ہوئی اور یہ لوگ سب اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، کسی نے بھی میرے لیے دعا نہیں کی۔ یہ چیز امام کو بہت صدمہ پہنچاتی ہے۔ کبھی سوچیں کہ کہیں ہم بھی تو ان میں سے نہیں ہیں جو امام کو صدمہ پہنچاتے ہیں۔ ایک اور چیز ملتی ہے امام زمانہ کے حوالے سے کہ ایک عالم دین ہوا کرتے تھے جن کا نام سرور تھا، بہت ہی متقی پرہیزگار۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب 14 سال کا ہو چکا تھا اس وقت تک بھی میں بول نہیں پا رہا تھا، تو میرے والد مرحوم جو ہے نا مجھے لے کے ایک عالم کے یہاں پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ کافی متقی پرہیزگار ہیں، امام سے توسل کر کے پوچھیں کہ آخر کیا کروں کہ جس سے میرا بچہ بولنے لگے۔ انہوں نے دوسرے دن بلایا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امام کا ان کے لیے حکم ہے کہ ان کو کربلا لے کے جائیں۔ یہ کربلا لے کے پہنچے، یہ کہتے ہیں سرور صاحب کہتے ہیں کہ پھر ہم نہا کے تیار ہوئے، حرم کو جانے کا وقت آیا تو میرے والد نے مجھے پکارا سرور، میں نے کہا لبیک، تو یہ پہلا جملہ تھا جو میرے زبان سے نکلا۔ کربلا جانے کا یہ معجزہ ہوا، امام کے حکم کی وجہ سے فوراً میری زبان مجھے مل گئی اور میں بولنے لگا۔ الأجل مدام